الحمد لله الذي كفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم أن تبذل الفضل خير لك أن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول۔ ترمذی۔ بہت ہی حاضرین کرام، مجھے آپ لوگوں کے سامنے انفاق کے حوالے سے تذکیر بالحدیث پیش کرنا ہے۔ میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کی، جس کی ترجمانی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس کے ساتھ بالیں نکلیں اور ہر بال میں سے 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ حاضرین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھی جس کے ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تو اپنے زائد از ضرورت مال کو خدا کی راہ میں دے گا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر نہ دے گا، بخیلی کرے گا تو یہ تیرے حق میں برا ہوگا، اور تو اللہ کے نزدیک مستحق ملامت نہ ہوگا اگر تیرے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہ ہو۔ رائے خدا میں نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اپنے مال سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کر۔ حاضرین اکرام، انفاق کے لفظی معنی خرچ کرنے کے ہیں۔ انفاق کے جو مصارف ہیں ان میں سب سے پہلے، جیسا کہ ابھی حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بیوی بچے جن کی ذمہ داری انسان پر ہے، اس میں ان کی بیوی بچے، والدین، رشتہ دار، دوست احباب اور دیگر آگے بڑھتے پھر پڑوسی وغیرہ کے آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین حق کے غلبے کے تقاضے میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ سب انفاق میں شمار ہوتا ہے۔ عام طور پر 2 تصورات سماج میں اور مال کے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو دنیاوی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہ کہ مال 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 ہی سب کچھ ہے۔ جو شخص جتنا اپنی زندگی میں کمائے، جتنا مال کمائے گا، لوگ اسے اتنی عزت دیں گے اور وہ دنیا میں اتنا کامیاب ہوگا۔ لوگ بالکل ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام جو تصور پیش کرتا ہے وہ اس کے بالکل خلاف میں ہے، بلکہ کہا جائے اسلام یہ نہیں کہتا کہ مال نہیں کمانا ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ کماؤ اتنا جتنا کہ جس سے اپنی ضرورت پوری ہو جائے، اور اس سے زیادہ اگر ہو تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ جتنا زیادہ مال کمائے گا، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، وہ اس کے کمانے میں جو وقت لگے گا، جو انسان کی طاقت محنت لگے گی، جو مشقت وہ کرے گا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ بھی ایک طریقے کا انفاق ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو اور یہ نہ سمجھو کہ تمہارے خرچ کرنے سے تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ جتنے خلوص دل کے ساتھ خرچ کیا جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں۔ انفاق کی برکت اور انفاق کا فائدہ، خرچ کرنے کا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ سے محبت اس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ خرچ تو کرتا ہی ہے۔ اگر وہ کسی ضرورت مند کو نہیں دیتا تو یہ نہ سمجھے کہ وہ خرچ نہیں کرتا، بلکہ یہاں پر جیسا حدیث میں آیا کہ وہ اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل عیال پر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ سب انفاق میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ مال کا خرچ کرنا جو اپنی ضروریات کی تکمیل میں ہو، اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہو،
اپنے اعزاء و اقارب کی خبر گیری میں جو خرچ ہو رہا ہے، رفاہ عام میں جو خرچ ہو رہا ہے، اور دین اسلام کی اشاعت و ترویج میں جو کچھ بھی خرچ ہو رہا ہے، یہ سب بہرحال اگر وہ قانون الہی کے مطابق ہو اور خالص خدا کے لیے ہو تو اس کا شمار انفاق میں ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جو بھی کمائے اس میں سے سب سے بہتر، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ترغیب دیتا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں جو سب سے بہتر حصہ ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ اپنی تعداد کے لحاظ سے بھی بہتر ہو، اپنی کوالٹی کے لحاظ سے بھی بہتر ہو، ہر لحاظ سے وہ مال بہتر ہو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بہتر مال خرچ کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 262 میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر وہ احسان نہیں جتاتے اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ خطرہ بالکل بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا تو ہم نے یہ کیوں خرچ کر دیا، بلکہ وہ اس پر غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ ایک انسان کو ماضی کا خوف اور مستقبل کی پریشانیاں ہی ستاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جنت میں تو انسان کو نہ آگے نہ پیچھے کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انفاق کرنے سے اتنے ایک زبردست وعدہ کر رہا ہے کہ وہ اس کے بدلے جنت ہمیں ملے گی۔ تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ہمیں بہت سے واقعات اس قسم کے ملتے ہیں جو انفاق، جو خرچ کرنے کے تعلق سے ہوں، کہ ایک انصاری صحابی حضرت عثمان کے رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک انصاری صحابی جو اپنے کسی باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی نماز پڑھتے پڑھتے اچانک جو کھجوروں سے لدے ہوئے درخت تھے ان کی طرف ان کی نظر چلی گئی اور وہ اس میں بالکل محو ہو گئے۔ لیکن پھر انہیں بعد میں خیال آ گیا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں یہاں یہ خیال نہیں رہا کہ میں نماز میں کتنی رکعتیں میں نے پڑھی۔ وہ فوراً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ مال میرے لیے فتنہ بن رہا ہے، میری عبادت میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو یہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہوں۔ ایک عظیم الشان مثال ہے ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے متعلق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی سخاوت اور فیاضی کا عالم یہ تھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس جو کچھ بھی ہوتا، جو کچھ بھی جمع ہوتا وہ خرچ کر دیا کرتی اور دوسرے دن کے لیے کچھ باقی نہ رکھتی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ کچھ نہ کچھ روزانہ جمع کرتے رہا کرتی تھی، اور جب کچھ مقدار ان کے پاس میں جمع ہو جاتی تو وہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتی۔ حدیث میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے ایک ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ ہم نے کچھ پیسے خرچ کیا ہے، کچھ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہے تو وہ کتنا ہے۔ اگر بہت سے جو کچھ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے جو لوگ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کا کچھ فائدہ، اگر یہ کہا جائے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں، بلکہ وہ بس اپنے لیے وہ بس دے رہے ہیں اور اس کو ان لوگوں کو دنیا میں شہرت مل جا رہی ہے کہ وہ اتنا پیسہ دے رہا ہے کسی مدرسے میں، کسی مسجد کی بنانے میں اتنا پیسہ دے رہا ہے، تو انہیں شہرت تو مل جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں انہیں اس کا اجر ملے یہ بہت ناممکن ہے۔ یہ تاریخی واقعات جو ہیں ہمارے لیے صرف اور واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہتر سے بہتر چیز خرچ کرنے اور بغیر کسی دکھاوے کے انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔